نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک عادت کا ذکر کیا کہ اگر مشرکین جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا معجزہ نازل ہو تب جا کے ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے فرشتے اتر کے آ جائیں اور مردے اٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی یہ اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ انسانوں اور جنات کی مخالفت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آپ جب حق کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، جنات تک پہنچاتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کی تکذیب کرتا ہے تو اس تکذیب کی وجہ سے آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومن اور کافر کی مثال دی کہ مومن کی مثال ایسی زندگی جیسی ہے اور اس کے ایمان کی مثال نور اور روشنی جیسی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے اور باقیوں کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ اور کفر کی مثال، کافر کی مثال وہ مردار کی مثال ہے اور تاریکی کی مثال ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ حشر کے اندر اللہ پاک انسانوں اور جنات سے یہ سوال کریں گے، کیا آپ کے پاس ایک پیغام پہنچانے والا، ایک ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جنات اور انسان وہاں پہ یہ اعتراف کریں گے کہ بالکل اللہ کا پیغام لے کے ہمارے پاس اللہ کا نمائندہ آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی اور اپنے گناہ اور جرم کا اعتراف کریں۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے ایک باطل عقیدے کی تردید ہے کہ مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ حصے مقرر کیا کرتے تھے، یہ حصہ جو ہے وہ خدا کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ جو خدا کا حصہ ہوتا تھا اسے فقراء و مساکین کے لیے دے دیا کرتے تھے، اور جو ان کے بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ بتوں کے لیے وقف کرتے تھے، ان کے مجاوروں کے لیے، متوں کے بتخانے کی تعمیر کے لیے اور اس طرح کی چیزوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جن کے لیے تم نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر طرح کے شرک سے پاک ہے اور اللہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک رسم کی تردید فرمائی کہ مشرکین کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں بھی ایک بیٹی نے پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو جانوروں کے اندر وہ حلال اور حرام کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پہ ہیں، لہٰذا ان کی سواری کرنا، ان کا دودھ استعمال کرنا یا ان کو ذبح کر کے کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ، بکریوں، اونٹوں اور گایوں یعنی نر اور مادہ دونوں کو حلال کیا ہوا ہے، کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ ان کو حرام کر سکے۔ اس کے بعد اوامر اور نواہی کا تذکرہ ہے۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی، یعنی کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شرک سے روکا ہے کہ شرک حرام ہے، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی والدین کے حوالے سے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، ان کی نافرمانی کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، اسی طرح بے حیائی سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر طرح کی بے انصافی کو، بے اعتدالی کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ یتیم کے مال کو ناحق استعمال کرنے کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ یتیم کے مال کو ناحق استعمال کرنے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا، اور کسی کا ناحق قتل کرنے کو اللہ رب العزت نے حرام کر۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی سے منع کر دیا اور اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا، اپنے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور صراط مستقیم کے اوپر چلنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو آدمی ایک برائی کرتا ہے تو ایک برائی کا بدلہ بھی اسے ایک برائی کی صورت میں ہی ہوگا، لیکن جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، یعنی میرا مقصد صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کی رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی مفاد، کسی طرح کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ اعراف دیوار کو اور حد بندی کو، حد فاصل کو کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ جو تکذیب کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، بلکہ آپ کا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے آپ ہرگز پریشان نہ ہوا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے میزان کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ میزان یعنی قیامت کے دن اعمال کا تولے جانا اور اعمال کے لیے میزان لگایا جانا، یہ بالکل حق ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو کشمکش تھی اس کے حوالے سے بیان کیا کہ کیسے
ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے جنت کا لباس اتروا دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ حکم دیا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، یعنی لباس معنوی تقوی کا لباس ہے، اور اسی چیز کا حکم دیا۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک جاہلانہ جو رسم تھی کہ وہ ننگا بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا اور بے لباس طواف کو حرام قرار دے دیا کہ جب بھی آپ مسجد کے پاس جائیں، مسجد میں جائیں، تو آپ کے پاس جو بہترین لباس میسر ہے وہ لباس پہن کے جائیں۔ یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی طاقت کی بقدر ہی مکلف فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی طاقت کی بقدر ہی انسان کو مکلف بنایا۔ اس کے بعد اصحاب اعراف کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جو دیوار کے اوپر ہوں گے۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتیوں سے بھی سوال ہوگا کیا آپ نے اللہ کے وعدے کو حق پایا؟ وہ کہیں گے بالکل اللہ کے وعدے کو حق پایا۔ جہنمیوں سے بھی اسی طرح سوال ہوگا۔ پھر اصحاب اعراف جو ہوں گے دیوار کے اوپر ہوں گے، یعنی جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو ان کو ایک عرصے تک دیوار کے اوپر رکھا جائے گا، پھر آخرکار اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ کے اوپر دلائل دیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کیسے ہے، کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو، زمین کو بغیر ستونوں کے ہوا کے اندر معلق کر دیا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ تقریباً 5 انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت پہنچائی، اور قوم میں سے بعض لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور بعض لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو تسلی دی کہ کیسے اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کے اوپر تنقید ہوئی، ان کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی، لیکن اس کے سب کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیسا فضل کیا۔ اللہ رب العزت کی دعوت کو، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کو انہوں نے کس طرح عام کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے تسلی تھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان قصوں کے اندر، ان واقعات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے اسباق رکھے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔